بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 9 مئی ہے اور 9 مئی کا دن جو ہے وہ صبح سے جب سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں ایسے لگ رہا ہے جیسے 6 ستمبر کی کوئی یاد ہے یا 6 ستمبر کا کوئی دن منایا جا رہا ہے جس وقت دن انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا۔ اسی طرح سے 71 میں جس طرح کے معاملات تھے، جس کا کہ بار بار ریفرنس پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے، یہ ایک اس طرح کا مجھے ایک انفارچونیٹلی جو فیل ہے، یعنی ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ یہ آج کا دن بہت افسوسناک ہے اور ہر پہلو سے افسوسناک ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے، مگر مذمتی پریس کانفرنسز آ رہی ہیں اور اس بیچ میں ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو سٹیٹمنٹس ہیں، اس کے بعد ان کا جو رد عمل ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج صدر علوی کی جو ملاقات ہوئی ہے، سابق صدر علوی کی عمران خان صاحب سے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اچانک ان کے ساتھ اس ملاقات کی وجہ کیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ لیکن مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی تھی اور وہ کہاوت یہ ہے کہ ہاتھوں سے لگی گانٹھیں دانتوں سے کھلنی پڑ جاتی ہیں، اور مسئلہ تب ہوتا ہے جب دانتوں سے بھی وہ نہ کھل رہی ہوں، اور اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ بہت کٹھن مراحل جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے اس وقت۔ پاکستان کے اندر ظاہر ہے سیاست کے اندر جب مداخلت ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ان نیچرل گروتھ بھی، سیاسی جماعتیں تخلیق کرنا، جی ایچ کیو کے پارٹیوں کو بنانا، ان کو توڑنا، گرانا، ان کو رسوا کرنا، ان کے خلاف کیسز بنانا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ سب کچھ انوالومنٹ جو ہے وہ رہی ہے۔ لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ کس طرح سے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ شاید خود ادارے میں نے بھی نہیں سوچا تھا، مگر اب جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے۔ 9 مئی آج کے دن ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم 6 ستمبر منا رہے ہیں، اور 6 ستمبر بھی ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کے طور پہ اس سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو، لیکن بہرحال پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، اس کو بے شک آپ کہہ دیں کہ سیاست کا لبادہ اڑایا گیا ہے، لیکن وہ پاکستان کی لوگوں نے ان کو ووٹ کیے ہیں، ان کا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ جس طرح کی انوائرمنٹ ہوئی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ افسوسناک ہے، اور یہ افسوسناک، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جو کہ آج شاید اپنے گھروں میں ہیں، یا وہ گولف کلبز میں ہیں، وہ گولف کھیل رہے ہیں، وہ بیرونی ممالک کے اندر جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے نوکریاں کر رہے ہیں۔ اس کے جو مالک ہیں وہ ریٹائرڈ جرنیل، وہ جج، یا جو رسپانسبل ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، وہ جج، وہ جرنیل، وہ جرنلسٹ بھی ایون، جنہوں نے جس طرح سے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا، وہ لوگ بھی، پھر وہ بن گیا، اس کے بعد ایک سیاسی پارٹی بن گئی، وجود میں آ گئی، اس کو اس طرح سے اس کا خاتمہ یا اس طرح سے اس کے بارے میں بات کرنا یا جو بھی ہے، یہ افسوسناک ہے۔ تو آج بہت سارے عوامل جو ہیں وہ مل گئے ہیں۔ افسوس کا دن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی ایک افسوس کا دن ہے، کیونکہ اسی 9 مئی کے حوالے سے وہ جو ہم مداخلت کی بات کر رہے ہیں، اس کا یہ شاخسانہ نکلا کہ پاکستان کے جو انسٹالیشنز ہیں، پاکستان کے جو آرمی کے مختلف اہم مقامات ہیں، جو ایئر فورسز کے مقامات ہیں، وہاں پر حملے کیے گئے۔ وہاں پہ جذبات جس نے بھی ابھارے، جس طرح سے بھی انسٹیگیٹ کیا، جس طرح سے بھی اکسایا، لیکن یہ افسوسناک واقعہ بہرحال ہوا ہے۔ اور ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت بھی اس کے اوپر پابندیاں ہیں، یا دیکھا جائے تو ان کے ایک پولیٹیکل جو رائٹ ہے اس کے اوپر مسائل ہیں ان کے ساتھ، اور یہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستان کی فوج، جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کی ایک بیک بون رہی ہے، پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کی، ہمارے لاکھ اختلافات بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کی مداخلت کے اوپر، ان کی سیاسی مداخلت کے اوپر ہماری، اور ان کی جو پالیسیز رہی ہیں ان کے اوپر ہمارے بہت سخت تحفظات، خدشات بھی ہیں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ ہوا اس پاکستان کے اندر، جو کچھ پاکستان ملٹری کے حوالے سے اقدامات ہوتے رہے، یا جس طرح کے مارشل لاؤ میں فیصلے ہوتے رہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس بات سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے یہ ادارہ
پاکستان کے ہونے سے منسوب ہے، پاکستان کی بقا کے ساتھ منسوب ہے، پاکستان کے آنر اور عزت کے ساتھ منسوب ہے، اور ہم اس کے جو سیاسی کردار ہے یا اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کریں گے، مگر اس کے باوجود وہ پاکستان کی فوج ہو، انسٹالیشنز ہوں، یا وہ آپ کی پارلیمنٹ ہو یا پی ٹی وی ہو یا دیگر جگہیں ہوں، حملہ کرنا یا تشدد پہ آنا یا اپنے غم اور غصے کا اس طرح سے اظہار کرنا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو موضوع بنا کے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور افسوسناک دن ہے، یہ ایک اس پاکستان کی اس فوج کے لیے بھی افسوسناک دن ہے، بالکل پاکستان کی عوام کے لیے بھی افسوسناک دن ہے، پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے بھی افسوسناک دن ہے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی افسوسناک دن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس دن کو اب اس طرح سے منانے سے زیادہ اس دن کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، اور اس دن کو نہ ہونے کے حوالے سے وہ ایک پرائم منسٹر کہہ تو رہے ہیں نیور اگین، آئندہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، مگر اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو انگیجمنٹس کرنی پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جو لوگ تشدد جنہوں نے کیا، جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لیا، جنہوں نے سازش کی، ان کو آپ کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کو بھی آپ کو جو ہے وہ پامال نہیں کرنا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ مثلا ملٹری کورٹس کا کہتے ہیں کہ جی عدالت نے جو ہے اس کے اوپر سٹے کر دیا، کس نے نگران حکومت کو منع کیا تھا یا جو پچھلی حکومت اس کو منع کیا تھا کہ آپ اسپیشل کورٹس نہ بنائیں؟ آخر اسپیشل کورٹس بھی تو پاکستان میں بنتی رہی ہیں نا، وہ بن سکتی تھی۔ 1 سال ہونے کو آیا، بہت سارے بے گناہ آج بھی جیلوں کے اندر ہیں، اس معاملے کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اب پہنچنا چاہیے، اب اس کو آگے بڑھ کے اس کو ریزولو کرنا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کی بجائے، اس کے اوپر غم کرنے کی بجائے، اس کو لوگوں کو بتانے کی بجائے کہ کیا ہوا تھا ضرور بتانا چاہیے، مگر اس سے زیادہ بڑھ کے اہم بات یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح ایسا بنائیں، اس کو اس طرح سے اقدامات کریں کہ آئندہ یہ نہ ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے، عدالتوں کی حکمرانی کی ضرورت ہے اس میں، اور عدالتوں کو بھی انصاف کے ذریعے سے انصاف کے تحت کام کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی انصاف سے زیادہ پریشر ہے، میڈیا، سوشل میڈیا کا پریشر ہے، کیمپینز کا، پروپیگنڈا کا پریشر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عدالتیں بھی پریشر میں ہیں، صحافی بھی پریشر میں ہیں، جج بھی پریشر میں ہیں، جرنیل بھی پریشر میں ہیں، کیونکہ اب ایک نئی پاور ہے جو کہ سوشل میڈیا کی صورت میں جو ہے وہ رول کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا سے یاد آیا کہ 9 مئی کے حوالے سے آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک نیا اعلامیہ جاری کیا جس میں کہ انہوں نے صاف یہ بات کہی ہے کہ اس معاملے کو بالکل بخشا نہیں جائے گا، کسی صورت بھی لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور کابینہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آج کابینہ کے اجلاس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوا، اس میں ان کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی، تو وہاں پہ بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں اس معاملے کو جو ہے وہ اب اقدامات کرنے چاہیے، لیجسلیشن کرنی چاہیے اور کسی جگہ پہ اس کو پہنچانا چاہیے۔ اس معاملے پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنی آراء دی ہیں، نوید قمر صاحب بولے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب اس سے آگے بڑھنا ہے، 9 مئی جس طرح ہو گیا اس کے اسباب کو ختم کرنا ہے، اس کے دوبارہ سے یہ واقعہ نہ ہو، آگے کیسے بڑھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کل پرسوں جو پاکستان پاک افواج کے جو ترجمان ہیں احمد شریف صاحب، جنرل احمد شریف، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کے بعد ایک بہت بڑا فرق ہمیں نظر آیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور زیادہ زور آور طریقے سے سامنے آئی ہے، میرا ہلکا سا اس سے اختلاف ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کے لیے اس کو بھی اپنی سیاسی مینڈیٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے، اپنی سیاسی طاقت کو اور سیاسی نظام کا حصہ رہتے ہوئے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ریسٹرینٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے، ایک ہمیں تھوڑا سا کل جو ہے وہ نپا تلا رد عمل بھی نظر آتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی جیل میں غصے میں نظر آئے، وہ کافی بے چین نظر آئے، بےتاب نظر آئے، جس طرح سے رپورٹ کیا ہے میڈیا نے،
اور ان کے جو لیڈرز ہیں گو کہ وہ کہہ ضرور رہے ہیں کہ ہم کسی سے معافی نہیں مانگیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، مگر میرا خیال ہے جو میری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک سینس آف ریئلائزیشن جماعت کے اندر موجود ہے، اور پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد اور زیادہ اس کو بڑھاوا ملا ہے کہ اس معاملے کو آپ نے کس طرف لے کے جانا ہے، کس نہج پہ لے کے جانا ہے، اس کا کوئی اختتام ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کو کتنی لمبی لڑائی ہے جو کہ تحریک انصاف لڑ سکتی ہے اور کہاں تک لڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آج صدر الوی کی غیر متوقع آمد جو ہے وہ ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور ان کو عمران خان صاحب نے کوئی اہم ٹاسک بھی سونپا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے بڑھیں، اور اس لیے ان کی ریلیونس ہے جو کہ مجھے لگتا ہے، یہ میری اطلاع سے زیادہ میرا تبصرہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس لیے بھی ان کو سونپا ہے، یہ ٹاسک سونپا ہوگا یا ان سے بات چیت کا ان کو کہا ہوگا یا کوئی رستہ نکالنے کا کہا ہوگا، کیونکہ پریزیڈنٹ الوی جب تک پریزیڈنسی میں تھے، جب تک وہ اپنے صدارت کے عہدے پر تھے، جب تک کہ وہ اس معاملے کے اندر وہ صدر تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کی میڈیشن کے لیے بہت سی کوششیں کی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کروائیں، ان کے بہت سارے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی، ایون جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی جو ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ ایک رابطہ ہو، لیکن عمران خان صاحب کی جو گارنٹی لینا ہے یا ان کی جو ضمانت ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ صدر الوی کی سے بات کرتے رہے، اور پھر جب وہ کوئی بات کرتے تھے تو اس کے بعد وہ پھر بیک آؤٹ کر جاتے تھے یا بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے، یا وہ ان کو رسپونڈ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک بہت امبیرسنگ سچویشن پریزیڈنٹ الوی کے ساتھ بھی رہی جب جنرل باجوہ کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنسی میں، اور کافی وہاں پہ ان کے بیچ میں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو بھی گارنٹی کا معاملہ تھا اس پہ عمران خان صاحب کے جو ضمانت دینے کا مسئلہ تھا کہ وہ اگر کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو اس کو کس طرح سے اس پہ وہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کی وجہ سے ان کو امبیرسمنٹ ہوئی تھی۔ تو اب لگتا ہے ایسے کہ پریزیڈنٹ الوی کو آگے کیا جائے گا اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں، کل جیو ٹیلی ویژن کے پروگرام میں شاہ زیب خان زادہ صاحب کے ساتھ میں نے ایک خبر شیئر کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو زین قریشی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے، ان کو پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہٹا کے حامد رضا صاحب کو بنایا جائے گا۔ ابھی تک یہ سیاسی کمیٹی کے سپرد یہ معاملہ کیا گیا، لیکن جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ زین قریشی صاحب سے بھی وہی تحفظات تھے جو شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ تھے عمران خان صاحب کو، یعنی کہ وہ ملتے کیوں ہیں، لوگوں سے بات چیت کیوں کرتے ہیں۔ گو کہ سعودی سٹیٹمنٹ کو ایک بہانہ ضرور بنایا گیا ہے، لیکن اصل معاملات یہ ہیں کہ شیر افضل مروت جو تھے وہ لوگوں سے مل رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ آزاد سٹیٹمنٹس بھی دے دیتے تھے، خواجہ آصف سے بھی ملے، اور خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے سے نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیوں میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور پھر وہ 2 دفعہ گئے بھی، ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اس طرح کی معاملات بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت چلے، مگر جو حتمی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اس سے ہٹا دیا اور شیخ وقاص اکرم صاحب کو ادھر وہاں پہ لگا دیا۔ اچھی بات ہے، وہ بھی بہت اچھے اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب کافی ناراض بھی ہیں، اور زین قریشی صاحب کا بھی اب فیصلہ سیاسی کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات ہیں اب ان میں اور زیادہ ایک نظر آ رہا ہے، وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ وہ بیانیہ بھی ہے، وہ طرز سیاست بھی ہے جو کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جس کو فالو کر رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے ایک ایکسٹریم پالیسی ہے، اور ایک سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے، یہ جس طرح سے ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور ایون اداروں کے خلاف بھی وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اداروں کے نہیں، عاصم منیر صاحب آرمی چیف کے خلاف جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا مسئلہ جماعت کے لیے بھی بن رہا ہے۔ اس پہ کسی اور وقت بھی بات کریں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔